لگتا ہے ہم اس راستے سے ہٹ گئے ہیں. مکہ سے واپسی پر پہلے ہم اس راستے سے نہیں آئے تھے. کیا بات ہے ابا جان؟ کچھ نہیں، بس سمجھ نہیں آ رہا کہ رسول خدا ہمیں اس طرف سے کیوں لے آئے. تم اونٹ لے کے آؤ، میں ذرا لوگوں سے پوچھتا ہوں. ارے بھائی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ لگتا ہے پھر ہمیں روک لیا جائے گا. بچپن سے ہی مجھے انتظار اور رکاوٹوں سے نفرت ہے. کچھ پتہ چلا ابا جان؟ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جلد ہی سب کچھ پتہ چل جائے گا. عباس، ایسی کیا اہم بات ہے کہ اس شدید گرمی میں ہمیں یہاں پیدل چلایا جا رہا ہے؟ مجھے بھی نہیں معلوم. عجیب بات ہے کہ آپ رسول خدا کے چچا ہیں اور وہ آپ کو ہی امین نہیں جانتے. پریشان نہ ہو بھائیوں، جلدی ہمارے لیے سب کچھ واضح ہو جائے گا. بھائیو توجہ فرمائیں، رسول خدا نے حکم دیا ہے کہ جو لوگ ابھی تک نہیں پہنچے انہیں پیغام دیا جائے. جو قافلے سے آگے نکل گئے ہیں وہ واپس آئیں. ہم اسی شدید گرمی میں نماز کے لیے رکیں گے. واہ، کتنی خوبصورت جگہ ہے. ہاں، یہ خم کا چشمہ ہے. خم؟ میں پہلے کبھی یہاں نہیں آیا. جگہ تو بہت خوبصورت ہے، افسوس یہ قافلے کے راستے میں نہیں پڑتی. تم جاؤ اور جا کر اپنے پیاس بجھا لو. جی ابا جان. آخر ایسی کیا اہم بات ہے کہ رسول خدا ہمیں یہاں لائے ہیں؟ کہیں انہیں ہمارے منصوبوں کی خبر تو نہیں ہو گئی؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں جلدی اس کو ہٹانا چاہیے تھا. یہ لوگ کون ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری کیا حالت بن گئی ہے. دوسرے علاقوں کے سردار تو ناز و نعمت میں رہ رہے ہیں، لیکن ہم تو فقیروں کی طرح کپڑے پہنتے ہیں اور غریبوں کی طرح کھانا کھاتے ہیں. یہ سب پیغمبر کی خاطر ہے جو سادگی کو نعمت سمجھتے ہیں. اگر طاقت ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم اس صورتحال کو بدل سکتے ہیں. خاموش، آہستہ بولو، امید ہے اس نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا. خدایا انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہو. اے بزدل، تم ہماری جاسوسی کر رہے تھے؟ نہیں 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 نہیں. کیا جاسوسی؟ نہیں، میں تو بس کھیل رہا تھا. چپ رہو، ابھی سب سچ اگل دو گے. ضد نہ کرو، بتاؤ کون ہو اور ہماری جاسوسی کیوں کر رہے ہو؟ یہ عبداللہ ہے، عباس کا بیٹا. علی ادھر آ رہا ہے. اگر اس نے تمہیں اپنے بھتیجے کے ساتھ دیکھ لیا تو مشکل ہو جائے گی. اسے جانے دو اسے. یہاں دوبارہ نظر نہ آنا. معاف کریں، معاف کر دیجیے. آرام سے، کیا ہوا ہے؟ ابا جان، میرا خیال ہے یہ لوگ رسول خدا کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. آج کل کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. منافقین مسلمانوں کی صفوں میں چھپے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے رسول خدا اپنے تمام راز لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے. لیکن تم فکر نہ کرو، اللہ اور اس کے مقرر فرشتے رسول کی حفاظت کر رہے ہیں جب تک کہ وہ دیدار حق تک نہ پہنچے. بھائیوں، رسول خدا نے ایک ممبر بنانے کا حکم دیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. بھائیوں قریب آ جاؤ تاکہ رسول خدا کی آواز بہتر سن سکو. ہائے، ایک تو اتنی گرمی ہے، ہم نے نماز بھی پڑھی، اب خطاب بھی سننا پڑے گا. پھر سے علی، رسول خدا کب تک ان کا ذکر کرتے رہیں گے؟ شاید دوبارہ سے مسلمانوں کو علی کی خدمات یاد دلانا چاہتے ہیں. بس بہت ہو گیا، میں تھک گیا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. وہی گمراہوں کو ہدایت دینے والا ہے اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کا بندہ اور نبی ہے. اے لوگو، اللہ نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری زندگی کا سفر بھی
جلد اپنے آخر تک پہنچنے والا ہے۔ اور میں دعوت حق پر لبیک کہنے والا ہوں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایمان کی طرف دعوت دی۔ آپ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مشکلات تحمل کی۔ اللہ آپ کو نیک جزا دیں۔ کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں؟ کیا تم جنت، جہنم، موت اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ یہ سب حق ہے، کیا اس کی گواہی دیتے ہو؟ جی ہاں، یہ سب حق ہم ہے۔ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایمان کی طرف ہم دعوت دی۔ گواہی دیتے ہیں۔ اے خدا، گواہ رہنا کہ سب نے اس بات کی گواہی دی اور عہد کیا ہے اور اقرار کیا کہ میری باتوں کو سنا ہے اور سمجھا ہے۔ میں دوسری دنیا میں حوض تک پہنچنے میں آپ سب پر سبقت رکھتا ہوں اور آپ سب لوگ حوض کے کنار مجھ پر وارد آئیں گے۔ میرے حوض کی لمبائی صنعا اور بصرہ کے درمیان فاصلے جتنی ہے۔ آگاہ رہنا اور خیال رکھنا کہ میرے جانے کے بعد تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں ہوں گی اور تمہارا ان سے سلوک کیسا یا ہوگا؟ رسول اللہ، وہ دو گراں قدر چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی اللہ کی کتاب ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا اور چھوڑنا مت تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ۔ دوسری میری اطرت اور اہل بیت ہے۔ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ ملے۔ بس ان سے آگے نہ بڑھنا اور نہ ہی ان سے پیچھے رہنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ کرنے تو نہیں لگے؟ نہیں، اتنے لوگوں کے سامنے؟ اے لوگو، کون ہے جو مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہے؟ خدا و رسول ہے۔ اللہ اور اس کا رسول سب سے بہتر ہیں۔ یقیناً اللہ میرا مولا ہے اور میں مؤمنوں کا مولا ہوں اور ان پر حق رکھتا ہوں۔ بس جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی فرما۔ اس کے مددگاروں کی مدد فرما اور اس کے دشمنوں کو رسوا فرما۔ علی کو حق کا معیار اور میزان قرار دے۔ اے لوگو، وہ جو حاضر ہیں اس پیغام کو غائبین تک پہنچائیں گے۔ اسی موقع پر جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے اور دین کی تکمیل کی خوشخبری سنائی۔ آج کافروں نے تمہارے دین سے مایوسی اختیار کر لی ہے، بس ان سے نہ ڈرو بلکہ میری مخالفت سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا۔ اللہ اکبر۔ دین کی تکمیل، نعمت کے اتمام اور میرے بعد علی کی ولایت پر آج سے تم سب پر لازم ہے کہ علی کو امیر المؤمنین اور اپنا رہبر تسلیم کرو۔ السلام علیک یا علی، السلام علیک یا امیر المومنین۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا علی، السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ کاش ہمیں پہلے خبر ہو جاتی اور اسے ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر روک لیتے۔ افسوس ہماری قسمت، ہمارا سارا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ فی الحال بیعت ہی کرنی ہوگی۔ اچھا ہے پہلے بیعت کرنے والوں میں سے ہو جائیں، ورنہ رسوا ہو جائیں گے۔ شاید بعد میں کوئی اور موقع مل جائے۔ بخن لك يا علي، السلام عليك يا امير السلام عليك يا۔ یوں غدیر کے میدان میں رسالت کے ذریعے دین کا آخری فریضہ مکمل ہوا اور اسلام، جو کہ اللہ کا عظیم ترین معجزہ ہے، پوری انسانیت کے سامنے اپنی کامل صورت میں آشکار ہو گیا۔